میرے بھائی اور میری بہنوں، دنیا میں آ جانے کے بعد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کوئی حال آتا تھا، کوئی دنیاوی حال آتا تھا، تو آپ اللہ سے بہت شکر کرتے تھے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ حال میری جان پر آیا ہے، میرے ایمان پر نہیں آیا۔ کیونکہ میرے دوستو، ایمان وہ اندر کی مایا ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے۔ ورنہ آپ یقین کرو، تھوڑی دیر کے لیے سکھاؤ ایک غیر مسلم کو بھی 10 منٹ میں ہم نماز پڑھنی سکھا سکتے ہیں، وہ 10-15 منٹ میں نماز پڑھنا شروع کر دے گا، اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کرے گا، ہاتھ باندھے گا، کھڑا رہے گا، اسی طریقے سے رکوع میں چلا جائے گا، اسی طریقے سے سجدہ بھی کر لے گا۔ اور یہ بات ثابت ہے، پرانے وقتوں میں 1400 سال میں کئی دفعہ ہوا یہ کہ غیر مسلم جاسوسوں نے اماموں کا بھیس بدلا اور عرصہ دراز تک مسجدوں کی امامت کرتے رہے۔ تو یہ اعمال جو ہیں، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج، زکوٰۃ، اچھے بول، میٹھا بول، اچھے اخلاق، اچھے معاملات، اللہ کے ہاں ان کی قیمت اسی وقت لگتی ہے جب دل کے اندر ایمان ہو، ورنہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو میرا آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کسی نے یہ بتایا کہ فلاں آدمی کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے، اور میں اس کی طرف گیا اور میں نے دعا کی اور اللہ کا کلام پڑھا، اس کے اوپر پھونکا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے، پوچھا، عبداللہ تو نے کیا پڑھا اس کے اوپر جا کر؟ کہا، یا رسول اللہ، میں نے اس کے کان کے اندر قرآن کی یہ آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، پوری یہ آیت پڑھ دی میں نے اور اس کے کان میں پھونک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، عبداللہ بن مسعود کو دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، تجھے پتہ ہے یہ آیت کیسی آیت ہے؟ اس رب کی قسم کہ جس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ آیت اگر یقین کے ساتھ آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو کر پڑھے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ اب میں یہ بات پڑھ رہا تھا، اب مجھے یہ خیال آیا کہ پچھلے 4-5 سال سے کسی اللہ والے نے، کسی نیک بزرگ نے مجھے یہ کہا تھا کہ دیکھو دن کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو، دن کے شروع میں یہ آیت پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت تمہارے سارے دن کے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو مجھے خیال آیا کہ یہ 3-4 سالوں سے تو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، لیکن میں نے کوئی اس کا افیکٹ نہیں دیکھا، نہ اپنی ذات پر دیکھا، نہ کسی اور پر دیکھا۔ تو مجھے وہ خیال آیا، بات یہ ہے کہ عمل تو عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا ہوں، انہوں نے تو ایک ہی دفعہ کیا، میں تو 3-4 سال سے کر رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ایمان کی جو مایا ہے وہ ایسی ہے کہ یہ جو آیتوں کے بول ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ جو ڈیزائرڈ افیکٹس ہم چاہتے ہیں نا، وہ ڈیزائرڈ افیکٹ جو ہے وہ ڈیزائرڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں، اور میں پڑھ کے رہ جاتا ہوں۔ ابھی ہم حج پر تھے، بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ بھئی اس سال تو 45 لاکھ آدمی نے حج کیا، اب 45 لاکھ لوگوں نے، الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے، امت مسلمہ میں سے 45 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ لاہور کی آبادی 45 لاکھ کی ہے، تو مکہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے اور 45 لاکھ بندہ مکے میں، اللہ نے ان کے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام اور پینے کا بھی انتظام، نہانے دھونے کا بھی انتظام، پانی کیسے خرچ ہوتا ہوگا، ادھر دوسری ایمنسٹیز جو ہیں ان کی اویلیبلٹی، وہ کیسے اللہ نے ایک نظام چلایا، اور وہ 45 لاکھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں گے، یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب فرما، اسلام کو عروج نصیب فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما۔ یہ سب کیا دعائیں نہیں کرتے ہوں گے، اور ہم کیسی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں ان حاجیوں سے۔ یقیناً اللہ کے ہاں یہ دعائیں تو قبول ہوتی ہوں گی، لیکن وہ ڈیزائرڈ افیکٹس نہیں ہو رہے جو 1.25 لاکھ صحابہ کے حج سے ہو گئے۔ انہوں نے تو 30 سال کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ ہی تو تھے جب اللہ کے نبی نے اس دنیا سے وصال فرمایا، تو ان کے دنیا سے چلے جانے کے 30 سال کے بعد مسلمان 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے، 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے۔ کیا ہوا؟ فرق کیا ہے؟ وہ ایمان کی کمی فرق ہے میرے دوستوں، اور کوئی نہیں۔ اعمال وہ بھی وہی کرتے ہیں، وہ بھی وہی کرتے تھے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، بلکہ ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ تابعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تو ان سے فرمانے لگے، اے تابعین کی جماعت، آج تم لوگ روزے بھی زیادہ رکھتے ہو، نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو، قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہو، صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول لوگ تھے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا تھا کہ ان کے دل دنیا کی لذتوں اور اس کی حب جاہ اور حب مال سے ان کے دل خالی تھے، اور ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں۔ میرا دوست ہے سعید انور، کرکٹ پلیئر جو ہے ہمارا، میں اور وہ جماعت میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں، تو وہ ایک بات اکثر کہتا ہے اور بڑی اچھی بات وہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، دیکھو ایک کنواں ہے نا جس میں پانی ہے، ٹھیک ہے، اس کنویں سے سب نفع اٹھا رہے ہیں، اگر اس کنویں کے اندر ایک مرا ہوا کتا گر جائے، اگر ایک مرا ہوا کتا ہی تو ہے، اتنا بڑا کنواں ہے بھائی، اتنا پانی بھرا ہوا، ایک مرا ہوا کتا ہی ہے، اب مجھے بتاؤ ہم میں سے کیا کوئی بھی اس کنویں سے کوئی نفع اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اس میں پانی پہ پانی بھرتے رہو، کوئی نہیں۔ لوگ کہیں گے ایک منٹ رکو، سب سے پہلے اس مرے ہوئے کتے کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالو، اس کے باہر نکل جانے کے بعد اب جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا۔ پھر پانی کو صرف ایک ہی دفعہ صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو پانی بھرو گے اس پانی سے تم ہر قسم کا نفع اٹھا سکتے ہو، اس کو پی بھی سکتے ہو، اسے وضو بھی کر سکتے ہو، گھر کا کھانا بھی پکا سکتے ہو، اور حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔
جب 60 ایئرس کا ہوتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مسلمان کے. جب 70 ایئرس کا ہوتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ آج کے بعد تمہیں اس کے دوستوں, کیونکہ 70 سال کا آدمی جو ہے بیسکلی ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد لوگ رہتے نہیں, اس کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں, سے بات نہیں کرتے. ہم کتنا دانا دادا کے پاس کتنی دیر بیٹھتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آئے بیٹھے بٹھاتے ہیں, یہ روک نہ لیں, پکڑ نہ لیں, بٹھانا لیں. تو اللہ فرشتوں کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ ہو, ان کا دل پہلا ہو. جب 80 سال کا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اب اس کے گناہ کوئی نہیں لکھنے, اس کی صرف نیکیاں لکھنی. تو اور جب 90 سال کا ہوتا ہے تو عرش پر اللہ لکھ دیتا ہے اسیر الارض, دنیا کا قیدی مسلمان کے لیے. تو آپ نے دیکھا تھوڑے سے دنوں کی جوانی, تھوڑے سے دنوں کا لڑکپن, اور پھر بڑھاپا ہی بڑھاپا. بڑھاپا ان اٹ سیلف ایک بیماری ہے, بڑھاپا ان اٹ سیلف ایک بیماری ہے. تو پھر یہ کیا عجیب زندگی دے دی اللہ نے مجھے. اللہ, میں نے تو سنا ہے کہ اللہ پاک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ تو مجھے یہ مال, دولت, طاقت, حکومت تب دینی چاہیے تھی جب میں اس کو انجوائے کر سکتا اپنی جوانی کے اندر. تو یہ تو مجھے اتنی دیر میں ملی. تو کیا مقصد ہے ان چیزوں کا, ان باتوں کا کیا مقصد ہے؟ ہر چیز, اور یہ ایک دو کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, جنرلی سب کے ساتھ ہو رہا ہے. 99.99% لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. الا ماشاءاللہ آپ کسی کو دیکھیں گے, کوئی کبھی دیکھا آپ نے کوئی 13-14 سال کا بلینئر گھوم رہا ہے بڑی سی لیموزین کے اندر بیٹھ کر, آپ یہ نہیں دیکھیں گے. یہ دنیا کا نظام نہیں ہے. آپ نے کو دیکھا 20-22 سال کا کوئی بلینئر گھوم رہا ہے, نہیں ملے گا. دنیا کا نظام نہیں ہے. الا ماشاءاللہ کسی کو دے دیں اور بات ہے, جنرلی آپ کو یہ سب نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اللہ نے دنیا کو خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ بنایا نہیں. دنیا کو خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ بنایا نہیں. خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ ہے جنت. خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ کیا ہے؟ جنت. جہاں بڑھاپا نہیں ہے, جہاں پر گنگا دوسری طرف کو بہے گی. یہاں تو آدمی جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر تو ہیومن باڈی ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہی ہے, وہاں پر ہیومن باڈی انٹیگریشن کی طرف جائے گی. وہاں پر چلے جانے کے بعد جوانی میں بڑھنا ہے. جیسے اگر مثال کے طور پہ اس دنیا میں سوچو, ابھی آپ ماشاءاللہ سے اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہیں لائف, اینڈ یو وانٹ ٹو بی somebody in life, and you want to achieve something in life, and you want to be called somebody. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ہو. نفس کی خواہش کیا ہے؟ میں جانا چاہوں, میں پہچانا چاہوں. نفس کی خواہش کیا ہے؟ میں جانا چاہوں, میں پہچانا چاہوں. اللہ نے جب نفس کو پیدا کیا تو نفس سے پوچھا یہ بتا میں کون ہوں, تو نفس کہتا ہے تو ہے اور میں ہوں. اللہ پاک سے تو اللہ پاک نے 100 سال کے لیے اس کو جنت میں ڈال دیا. سڑتا رہا جنت. 100 سال کے بعد نکالا, پوچھا اچھا آپ بتا میں کون ہوں. کہنے لگا تو ہے اور میں ہوں. میں ہوں, میں ہوں, سوری کروں, تو ہے اور میں ہوں. پھر 100 سال کے لیے ڈال دیا, پھر باہر نکالا. اب پوچھا اب بتا میں کون. کہنے لگا تو ہے اور میں ہوں. شیطان کے اوپر تو کوئی شیطان نہیں تھا. شیطان کو کس نے مروایا؟ اس کے نفس نے. شیطان کو کس نے مروایا؟ اس کے نفس نے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.